بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معزز و محترم اور عظیم شخصیت حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر کی اور اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل عقبہ مکہ کے قریب گھائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 معتبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب بنایا ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب میں بہت کم لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا، تم میرے دینی بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں، میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئے رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا، تو مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربیع کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب بڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ زندگی باقی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھوں کہ تم زندہ ہو یا نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں؟ حضرت زید نے جواب دیا، ہاں وہ صحیح سلامت ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں، اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ پاک ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی علیہ السلام کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔